محمد شبان. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کیا حال ہے شبان بھائی, کیسے آپ؟ ٹھیک غالب بھائی, فٹ فاٹ. آپ سنائیں کیسی طبیعت صحت ہے آپ کی؟ میں ٹھیک ہوں بھیا. کیا بات کریں گے؟ بات تو ٹاپک کے حوالے سے ہی کریں گے. جو ٹاپک آج آپ نے دیا ہے کہ شیطان اور گاڈ کرائم پارٹنر. اچھا بتائیں پھر, کیا خیال ہے آپ کا, ہے کہ نہیں ہے؟ فی الحال میں اپنے خیال سے پہلے آپ کا خیال جاننا چاہتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہے ان کے مطابق تو ہیں. مطلب کیسے ایکسپلین تو ہو سکا دینا مجھے, سمپل کیونکہ سی میں تو بات ہے اس نا کہ موضوع اللہ نے پہ اتنا اللہ نے نالج ہے شیطان نہیں. کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے نا کہ انسانوں کی ایسی کی تیسی کرے, اور بعد میں اللہ شیطان کی وجہ سے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا. ٹھیک. جنت میں بھی داخل ہونے دیا اللہ نے شیطان کو, ہیں, تاکہ بہکا سکے آدم اور حوا کو جا کے. ٹھیک. تو بات تو بتائیں خود, ٹھیک ہے آپ کی ویسے. تو یہ پارٹنر ہی ہوئے نا کہ ایک بہکائے گا اور دوسرا سزا دے گا. جیسے وہ پولیس والے نہیں ہوتے, دو پولیس والے مل جاتے ہیں کسی مجرم کی انویسٹیگیشن کرنے. ایک جو ہے وہ ایک اسے ٹریپ کرتا ہے, دوسرا اسے سزا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. ہوتا ہے نا ایسے. اچھا, جتنا میرا نالج ہے یا میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے حدیثوں میں, تو اس کے اندر یہ ہے کہ شیطان اللہ کو کہتا ہے کہ میں تمہارے انسانوں کو بہکاؤں گا. ہاں مفہوم بتا رہا ہوں, مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا کیا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ انسان جب تک مجھ سے مغفرت کریں گے میں اسے معاف بھی کرتا رہوں گا. ہاں. تو اگر شیطان اور اللہ کا پارٹنر ہے تو پھر تو اللہ چاہتا تو سب کو جہنم میں پھینک دے, اسے شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب اس کا مطلب ہے اللہ دشمن ہے انسانوں کا, اگر ایسی بات ہے تو دشمن ہے ضرورت ہی نہیں انسانوں پڑتی کا. اگر اللہ آپ مانتے ہیں, بنانے کی, یہ شیطان کو بھیجنے کی. اللہ چاہتا تو سیدھا پھینک دیتا نا جہنم میں, تو جنت یعنی آپ جانے یہ کا تو کہہ رہے ہو فائدہ کہ نہیں. اللہ نے شیطان کو انسانوں کے اوپر کھلی چھٹی دے کے صحیح کام کیا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یعنی آپ کا آپ یہ کہہ رہے جو ہیں کہ خیال غلط ہے کام نا, کیا ہے. شیطان آپ یہ دوست نہیں ہے مان رہے ہیں کہ شیطان غلط کام کیا ہے نا؟ کون سا؟ غلط کام کیا ہے. نہیں, میں آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا نا. آپ نے یہ کہا ہے کہ شیطان ابھی تو آپ اور اللہ تسلیم کر گئے پارٹنر تھے. ہے. آپ کو میں نے جب شروع میں کہا کہ اللہ نے ایسا کیا ہے تو آپ نے کہا ہاں ہے تو ایسا ہی ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کا یہ جو لوجک ہے نا, آپ کا لوجک ٹھیک ہے. وہ میں نے صرف آپ کے لوجک کی تعریف کی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جب آپ کے لوجک لاجک کو مانتا ٹھیک ہوں. ہو تو اس کا نتیجہ بھی کامن ٹھیک سینس ہوتا کے ہے. حساب سے نا یہ لوجک آپ کا بالکل اچھا بنتا ہے. یہ سوال تو آتا ہے پھر مجھے دماغ میں. بتائیں کہ یہ کامن سینس اللہ کے معاملے میں غلط کیسے ہے؟ وہی تو بتا رہا ہوں نا, جب وہ خالق ہے, اس کے پاس اختیار ہے, وہ ہمیں چاہے تو جنت میں بھیج دے یا جہنم میں بھیج دے. تو اس سے کیا ضرورت ہے کہ شیطان کے ساتھ مل کے پہلے ہمیں بہکائے گا پھر ہمیں جہنم میں پھینکے گا. وہ ڈائریکٹ بھی تو پھینک سکتا ہے. چلے میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں. جی. ایک آدمی ہے, اسے پتہ لگتا ہے کہ کسی فلاں ملک پہ جب میں حملہ کروں گا جی. تو وہاں پہ میں جاؤں گا تو مجھے مال و دولت ملے گا, اور مجھے وہاں پہ عورتیں بھی ملیں گی جنہیں میں لونڈیاں بنا لوں گا. اور شیطان نے اسے اس بات پہ بہکایا, تو صحیح بہکایا کہ غلط بہکایا؟ آپ اپنا تھوڑا سا سوال ریپیٹ کر دیں. میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان آ گیا کسی بندے کے پاس اور آ کے اسے کہتا ہے کہ چلو چلتے ہیں, جا کے ہندوستان پہ حملہ کرتے ہیں اور وہاں سے ہمیں بڑا سونا چاندی ملے گا, اور ادھر سے ہمیں عورتیں بھی ملیں گی جن کو ہم لونڈیاں بنائیں گے اور ان کے ریپ کریں گے. تو یہ شیطان نے صحیح کام کیا کہ غلط کیا؟ ایک تو یہ بات نا ڈپینڈ کرتا ہے اس بندے کے اوپر کہ اس کی نیت کیا تھی. اس نہیں نے تو اگر حملہ کس لیے شیطان, کیا؟ بھائی شیطان اس کے سامنے آ گیا نا, شیطان آیا ہے اور شیطان اسے کہہ رہا ہے کہ ہم ایسا کریں گے, تو پھر ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ غلط ہی ہے. اگر شیطان کہہ رہا ہے تو غلط ہوگا. اچھا, تو یہ کام غلط اس لیے ہے کہ شیطان کہہ رہا ہے یا یہ کام ویسے غلط ہے؟
نہیں یہ کام غلط ہے اس لیے کہ اگر شیطان کہہ رہا ہے، کہ شیطان نہیں کہہ رہا تو پھر غلط نہیں ہے، یعنی اگر اللہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے؟ اگر اللہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ جو چیز اللہ کہے گا وہ ٹھیک ہوگی نا. حرام نہیں ابھی حلال تو ہم آپ کیوں کہہ رہے تھے کرتے کہ ہیں؟ یہ جو بات ہی اللہ غلط کہتا ہے، ہے تو یہ پھر چیز آپ نے حرام اپنی ہے وہ بات بدل حرام دی. کر. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بات ہی غلط ہے، تو پھر آپ اپنی بات کیوں بدل لی؟ آپ نے کون سی پہلے تو بات؟ یہ کہا نا کہ یہ بات ہی غلط ہے، اب آپ اس بات سے بدل گئے. پہلے جب میں نے یہ نہیں کہا کہ شیطان ایسا کہے، اور مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر شیطان یہ کام کہتا ہے تو یہ غلط کام ہے، اور اگر اللہ بھی یہی کام کہے پھر یہ کام ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں یہ کام کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ہم کسی چیز کو حلال کہتے ہیں نا تو ہمیں نہیں پتا وہ حلال کیوں ہے. وہ اللہ نے کہا ہے تو حلال ہے، اگر اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو وہ حرام ہوگی. چلیں یہ پھر بھی ہم ایسے ایک اور اللہ بات جب کوئی ڈسکس کام کرتے کہہ ہیں کہ دیتا ہے. جی جی فرض کریں کہ پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے، اور شیطان جائے جی ہندوؤں کے پاس اور ان کو جا کے کہے کہ جاؤ ان پہ حملہ کرو، ان سے مال و دولت لوٹو اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بناؤ، تو یہ بات ٹھیک جی. ہوگی کہ غلط ہوگی؟ شیطان انہیں کہا ہوا ہے تو غلط ہی ہوگی. اور اگر شیطان ہندوؤں کو یہ کہے کہ جاؤ ہندوؤں کو کے اوپر حملہ کرو اور ان کا مال و دولت لوٹ لو اور ان کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لو اور ان کے ریپ کرو، تو وہ بات ٹھیک ہوگی کہ غلط ہوگی؟ شیطان کہا ہوا ہے تو غلط ہوگی. اچھا تو پھر جب اللہ یہ کہے گا تو پھر ٹھیک کیسے ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ اللہ تو، شیطان نے تو ایسا کبھی کہا نہیں ہے میرے بھائی. اللہ نے تو قرآن میں بھی اچھا ایسا کہا ہے، اور حدیثوں میں اور تفسیر میں بھی، اور تاریخ میں ہمیں بے شمار اچھا مثالیں ملتی اچھا ہیں میں ایسی بتاتا ہوں نا، چیزوں کی. میں بتاتا تو ہوں مجھے میں ایک بات بتاتا بتائیں کہ اللہ اور شیطان مختلف کیسے ہو سکتے ہیں اگر دونوں کے کام ایک جیسے ہیں تو؟ ہوں. نہیں یہ آپ نے کیسے کہہ دیا دونوں کے کام ایک جیسے ہیں؟ کیونکہ بات تو وہی ہے نا کہ ابھی آپ کے سامنے جب میں بات کہہ رہا ہوں تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ ایک شیطانی کام ہے اور ایک برا کام ہے، مگر وہی کام اللہ قرآن میں اس کا حکم بھی دیتا ہے، وہی کام مسلمانوں کی تاریخ میں سیرت رسول سے، سیرت صحابہ سے، سیرت انبیاء سے ثابت ہے تو کیا ثابت ہے؟ کہ یہ کام کرواتے ہیں نا. اللہ نے کون؟ جب بنو قریظہ کے خلاف جہاد کا اعلان رسول اللہ سے کروایا تھا تو جی مجھے جی. بتائیں کہ یہ کام ہوا نہیں تھا؟ کون سا کام مجھے ایکسپلین کر دینا، کیونکہ میں وہی نا اسٹوڈنٹ کہ ہوں، جاؤ، اتنا نالج نہیں رسول ہے. اللہ نے یہ کہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ جہاد پہ چلو، جی اللہ ان کے مال تمہیں دے دے گا اور ان کی عورتیں تمہیں دے دے گا. ٹھیک. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا کام کیسے ہو گیا پھر؟ یہ تو کام شیطان والا ہے، پر کیا صرف اللہ رہا ہے، کام تو شیطان والا ہے. تو آپ یہ بھی تو سوچیں کہ شیطان کہیں ایسا تو نہیں ہے اللہ کو بھی بہکا دیتا ہے؟ سوچیں تو صحیح. آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کے ذہن میں اتنی بری بات کیسے آ سکتی ہے؟ کہیں اللہ کو بھی شیطان ہی تو نہیں بہکا رہا پیچھے سے؟ کبھی سوچا آپ نے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ شیطان والی باتوں کا حکم دے رہا ہے؟ پھر تو میرے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے کہ اللہ نہیں، شاید شیطان نہیں، شاید اللہ کو بھی بہکا دیتا پیچھے سے، جا کے چھپ کے اللہ کے کان میں کہتا کہ یہ ایک بات کر، اللہ کر دیتا ہے. ہو سکتی ہے نا بات؟ سوچیں. نہیں. نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اچھا اچھا میں آپ کے وہ پہلے وہ جواب دیتا ہوں اس کا، جو مطلب کیا کہتے ہیں، غزوہ کہتے ہیں نا، مطلب جو ہوا تھی جنگ، یہ جو حکم ہے اس حوالے سے. ہاں ہاں، بنو تو قریظہ والا غزوہ. یہ تو جنگ کی روٹین ہوتی ہے نا، جب بھی جو دو مخالف ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے اوپر قابض ہو جاتے تھے. یہ ایک نارمل بات تھی، یہ کوئی مطلب کوئی الگ بات تھوڑی ہے. مجھے جنگ ایک کا بات مقصد بتائیں کہ کیا جہاد کو ایک ایسی جنگ ہونا چاہیے جس میں شیطانی کام کیے جائیں؟ کون سا شیطانی کام ہوا ہے اللہ کے بندے، مجھے یہ بتائیں نا. مطلب بات یہ ہے کہ ابھی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ شیطان کسی کو یہ کہے کہ جائیں فلاں کے کا مال لوٹ لیں اور ان کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لیں، تو یہ ایک شیطانی کام ہے. یہی کام جہاد میں ہوتے ہیں، تو جہاد میں تو نہیں ہونے چاہیے نا یہ کام، کیونکہ جہاد تو اللہ کی جنگ ہے. اچھا میں آپ کو اللہ اور بتاتا ہوں. شیطان میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے. یعنی ایک بات ہے کہ جنگ پہ جب بات آئے تو اللہ بھی شیطان والے کام شروع کر دے، پھر مجھے بتائیں اللہ کیسا اللہ ہوا؟ یار بات یہ ہے کہ جب کام کیا جاتا ہے نا تو کوئی کام نا فکس نہیں ہوتا کسی کے ساتھ.
अब जो अच्छा इंसान है वो भी रोटी खाता है, जो बुरा इंसान है वो भी रोटी खाता है। आप ये थोड़ी कहेंगे ये तो वो काम है जो बुरा बंदा नहीं, भी हम करता है। इंसानों की बात नहीं कर रहे ना, हम तो अल्लाह और शैतान की बात कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल, अल्लाह लेकिन को भी मिसाल तो दी अल्लाह जा को सकती भी है ना। अल्लाह को भी बुरे काम ही करने पड़ते हैं जंग जीतने के लिए। बुरे काम की डेफिनेशन क्या है ना? पहले तो आप ये बुरे बताएँ काम की मुझे। डेफिनेशन तो ये आपके सामने है, रेप क्या अच्छा काम हो सकता है? नहीं, नहीं, ये मतलब हो सकता है या नहीं हो सकता, ये हम कैसे पहले मुझे डिफाइन बताएं ना, करेंगे ना? क्या रेप एक अच्छा काम हो सकता है? बुरा ही है ना। अब यार मुझे बताएं कि रेप बुरा क्यों है, आप बताएं, चलें। अच्छा, मैं बताता हूँ, हमारे नज़दीक जो चीज़ अच्छी है ना वो इस्लाम की वजह से अच्छी है, और जो चीज़ बुरी है वो इस्लाम की वजह से बुरी है। चलें, रेप बाकी क्यों हमारे बुरा है पास फिर आप बताएं मुझे। रेप क्यों बुरा है? क्योंकि क्योंकि इस्लाम ने इसे बुरा कहा है, इसलिए बुरा है। रसूल अल्लाह ने रेप को बुरा किस आयत में, किस हदीस में कहा है, ये बताएं। अब इतना मैं आलिम थोड़ी हूँ कि आपको हदीसों के हवाले देता फिरूँ। मैंने तो आपको कहा है मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे सारी हदीस की किताबें पता हैं या मुझे इस्लाम अगर का मैं तो बिल्कुल आपको पता है। मजे की बात ये बताता हूँ कि कुरान में रेप को कहीं बुरा कहा गया, मुझे एक आयत निकाल के दिखाएं। ज़ना को तो बुरा कहा गया है ना। जना रेप रेप नहीं ना, रेप जना नहीं ना होता ज़ना के भाई, बदले जना तो मर्जी से नहीं, होता है। ज़ना ही होता है। नहीं नहीं, रेप जना नहीं होता भाई। जना में दो पार्टियां इन्वॉल्व होती हैं, रेप में एक बंदा इन्वॉल्व होता है बस। मुझे बताएं कि रेप को कहाँ बुरा कहा गया कुरान में, रेप के लिए लफ्ज क्या इस्तेमाल किया गया है कुरान में? मैंने अभी आपको बताया तो है, मैं आलिम थोड़ी हूँ, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मुझे मैं ये बात आपकी किसी से इतला के पता लिए तो ये नहीं कि बता दूं मुझे कि ये रेप आयत। की कोई सजा कुरान में मौजूद नहीं है। अच्छा, ठीक। रेप का लफ्ज भी कुरान में मौजूद नहीं है। वो होगा भी ठीक है। कैसे, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज है ना। नहीं तो रेप का, भाई रेप के लिए कोई अरबी लफ्ज तो होगा ना, वो कुरान में बता दे मुझे। वो मैंने आपको पहले बताया, आपने माना नहीं है। जनाब मैंने बताया था, नहीं नहीं, लेकिन जना आपने जो सीधी है वो मना कर रेप दी। नहीं है ना मेरे भाई, जना नहीं अब है मैं रेप ना। आपको जबरदस्ती मनवा नहीं सकता ना। तो मुझे बताएं ना, जना रेप कैसे हुआ फिर, बताएं। शादी शादी के अलावा किसी भी औरत के साथ गलत काम करना ज़िना कहलाता है। चाहे वो तो वो ज़बरदस्ती हो, चाहे वो यार राज़-अमदी वो से तो हो, औरत भी वो साथ ज़िना ही है। शामिल होती है ना, औरत साथ शामिल नहीं होती जना में। मैंने आपको कहा शादी के अलावा किसी के साथ किसी भी तरीके से किया जाना ज़िना है। नहीं तो वो, शादी के भाई अलावा। तो जना की सजा क्या है कुरान में, बताएं। मेरे बताएं गाँव जना वालों की के सजा पास में कुरान में जो क्या है? सज़ा है वो शायद कोड़े लगाए जाते थे, जहाँ तक मुझे तो कोड़े पता है। एक को बाकी लगाए जाते हैं कि दोनों को लगाए जाते हैं? जिसकी गलती कुरान होती है में, उसको लगाया जाता कुरान में तो दोनों कोड़े दोनों को लगाए जाते हैं जिन्होंने जना किया, एक एक का तो जिक्र ही नहीं है वहां पे। है। एक अगर अरबी अगर और दोनों उर्दू में लफ्ज अगर जब इजाद दोनों किया को गया लगाया है जाता है, रेप के लिए, जिसे कहते हैं जना बिल जबर। जना बिल जबर हाँ, का जिक्र कुरान में नहीं है। ठीक। तो कुरान के अंदर तो बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है, अगर जना लेकिन रेप हदीसों में नहीं होता है। तो कुरान में फिर अरबों को मैंने क्या और कहा है? उर्दू बोलने वालों को और फारसी दानों को जना बिल जबर का लफ्ज इजाद ना करना पड़ता। मैंने ये कहा है कि कुरान के अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं है। हमें तो ज़्यादा नॉलेज तो हदीसों से मिलता है ना। यानी फिर आप मानते हैं कि कुरान एक नामुकम्मल किताब है और रेप की सजा इसमें नहीं है? मैंने ये कहा है कि कुरान के अंदर बहुत सारी चीज़ों का जिक्र नहीं है इस हवाले से, जैसे नमाज का, इन चीज़ों का। हाँ हाँ। अब नहीं नहीं, मैं तो कहता हूँ कि साबितें कुरान कुरान, से नहीं निकाल सकते ना, हदीसें भी हैं। हम हाँ तो फिर मुझे मुसलमान हैं, बताएं हमें ना कि हदीसों को भी फॉलो आपको करना हदीस होगा। की जरूरत क्यों पड़ी अगर कुरान इतना ही मुकम्मल था तो? कुरान एक लूली लंगड़ी किताब है जिसमें अच्छा, रेप की ये सजा मौजूद नहीं है। ऑफ और टॉपिक रेप की ऑफ सजा तो टॉपिक आपको मजे की बात बताऊं कि हदीसों में भी एक दो हदीसें ऐसी मिलती हैं जिनमें है, और कोई रेप के ऊपर ज्यादा वो नहीं दिया गया जोर। अच्छा, मुझे लगता है ठीक है। हम काफ़ी आगे निकल गए हैं, वापस आते हैं। कहाँ पे हमारी बात शुरू हुई थी, उस टॉपिक पे हाँ तो आते हैं मैंने तो वापस। आपको ये बात बताई है ना कि अल्लाह जब शैतान वाले काम करे तो फिर अल्लाह और शैतान तो पार्टनर ही हुए ना। मैंने अल्लाह इसका जब शैतान जवाब वाले आपको हुक्म दे, शायद दे दिया है कि एक काम दोनों किस्म के लोग कर सकते हैं। एक काम किसी के ना दिल यानी में नहीं अल्लाह होता, भी दूसरा शैतानी काम कर होता सकता है। है। नहीं, इंसान तो जब शैतान भी शैतानी बुरा वाला काम काम करता है कर तो उसे सकता है। शैतान बहकाता है, तो जब अल्लाह शैतानी काम करता है तो उसे कौन बहकाता है? क्या शैतान अल्लाह को भी बहकाता है? अल्लाह के दिल में भी बुरे ख्याल आते हैं। अल्लाह का दिल भी है।
भैया अब हम फिगरेटिवली बात कर रहे हैं ना, ठीक। सही है। आप तो चलें इन बातों पे आप सोचिएगा, नेक्स्ट टाइम जवाब लेके आइएगा, ठीक है, सही है। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो ये सोच के आइएगा कि अल्लाह को शैतान पे खा सकता है, क्योंकि काम तो अल्लाह भी शैतान वाले कर देता है, ठीक है। हमारे चलें, सही नजदीक है। नहीं भड़का सकता, इसका जवाब मैं आपको वैसे देता जब चले अपनी तरफ सोच के से। आइएगा ना दोबारा, तो आपके फिर बताइएगा आपके मुझे। नजदीक हो सकता है, हमारे नजदीक नहीं भड़का सकता अल्लाह को, क्योंकि चलें, शैतान अल्लाह का सोच के मखलूक है। आइएगा ना नेक्स्ट टाइम, सोच के आइएगा, ठीक है। चलें, सही है, बहुत शुक्रिया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।